ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، بابر اعوان صاحب جو آپ کے کافی معتقد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ٹلہ سیاست شروع کر دی ہے اور آپ ایک بولر سے گھبرا گئے ہیں اور عجیب اونگی بونگی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے آپ کو مبارکباد بھی دی ہے. اس مبارکباد کا کم از کم شکریہ تو ادا کریں اس انٹرویو کے توسط سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 14,000 کرسیوں پہ 18 کروڑ عوام کو بٹھا دیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 14,000 کرسیوں پہ جو ہے وہ 14,000 آدمی بیٹھے یا 18 کروڑ بیٹھے. بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی جیسی کوئی کامیابی نہیں ہوتی. جلسہ ہم نے فیصل آباد میں کیا اور میڈیا نے کنسنسس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی کہ وہ ایک کامیاب جلسہ تھا. میڈیا نے تو یہ بھی تسلیم کیا کہ عمران خان کا جلسہ آپ سے کہیں زیادہ دیکھیں بڑا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان کا جلسہ جو وہ پورے پاکستان کا جلسہ تھا اور ان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا. وہ ان کی لانچنگ سیریمنی تھی. ہمارا تو صرف ایک ڈویژن کا جلسہ تھا اور اس ڈویژن میں اور پاکستان میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ بندے اتنے تھے اتنے نہیں تھے، کرسیاں تھیں، آگے تھے پیچھے تھے، یہ باتیں جو ہے نا سر لیکن ایک اور یہ مذاق خیز بات ہے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں. لیکن پھر سینیٹر پرویز رشید صاحب کو کیا ضرورت تھی ٹی وی پہ آ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کہ کرسیوں کی تعداد اتنی نہیں اتنی ہے، 16,000 سم تھنگ انہوں نے کچھ بتایا. یہ عمران خان کے جلسے کی بات جی عمران خان کے جلسے میں نہیں، دیٹ واز یہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب نے یہ بات کی، لیکن انہوں نے بعد میں جو اس کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف ان کے جھوٹ کی بات کی تھی کہ یہ بھئی اگر آپ نے 16,000 لگائی ہیں تو آپ 40 کیوں کہہ رہے ہیں، آپ 16 ہی کہیں. اس کے علاوہ جلسہ اگر کامیاب ہوگا تو سب کہیں گے یہ کامیاب ہے، اگر ناکام ہوگا تو سب کہیں گے کہ ناکام ہے. باقی رہی بابر اعوان صاحب کی بات، اب بابر اعوان صاحب کو پتہ نہیں وہ کس سیاست کو ٹلہ سیاست کہتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مقابلہ کیا ہے. ہم نے 9 سال تک ایسی حالت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پورے قد سے کھڑے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پورے ملک پوری خدائی پہ مالک تھی اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ٹارچر سیلوں میں تھے اور ہم جو ہے وہ یعنی اپنے بزرگوں کو قبر میں اپنے ہاتھوں اتارنے کی سخت اور اجازت نہیں رکھتے تھے. اس دور میں بھی ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے فیس کیا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کا ایک نیا مورا وہ لے کے آ گئے ہیں تو کوئی یہ کہے کہ ہم اس سے گھبرا جائیں گے، نہیں گھبرائیں گے تو ہم نہیں، ہم اس کو پوری طرح سے فیس کریں گے. لیکن ہم اگر اس کے متعلق اس کو اگر ایکسپوز کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کیوں اس کی بات کرتے ہیں، کہ بھئی بات اب عمران خان تو کچھ نہیں ہے، ہی از نتھنگ. یہ آپ کا ڈر نہیں ہے تو اسے میں کیا کہوں کہ جلسہ ہے گو زرداری گو تحریک کے سلسلے میں اور تنقید ہو رہی ہے، بلکہ کڑی تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر، عمران خان نہیں پر. تو گو زرداری گو تو ہماری تحریک کا عنوان ہی نہیں ہے. گو زرداری گو کے نعرے کون لگا رہا ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، اب نعرے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا. پیپلز پارٹی تو نہیں لگا نہیں، سکتی، پیپلز پارٹی تو نہیں لگا سکتی، ایم کیو ایم نے بھی نہیں لگایا. ایم کیو ایم نے بھی نہیں لگائے. لیکن بات یہ ہے کہ نعرے جو ہوتے ہیں نا وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جلسے میں نعروں کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، جلسے کی تقاریر کی بھی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے. جو تقریر آپ کسی آڈیٹوریم میں کسی ایک جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ دانشور گیدرنگ سے یا ادروائز گیدرنگ سے کر سکتے ہیں، وہ تقریر آپ جلسے میں نہیں کر سکتے. جلسے میں آپ کو ایک اور طرح کی تقریر اور طرح کے نعرے، وہ ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے گو زرداری گو کا نعرہ ضرور لگتا ہے، لیکن ہماری اس تحریک کا عنوان گو زرداری گو نہیں ہے اور یہ کبھی بھی پارٹی لیول پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہماری اس تحریک کا عنوان جو ہے وہ گو زرداری گو ہے. کیونکہ اگر وہ گئے تو آپ بھی جائیں گے، ایسا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو نہ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں نہ خود جانا چاہتے ہیں. ہم یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر حکومت کرپٹ ہے تو آپ اس کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے، تو پھر یہ ڈرامہ بازی نہیں. کیوں؟ دیکھیں بات، ہم کسی کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو راستہ موجود ہے اس راستے کو اپنایا جائے. اگر آئین کے اندر یہ راستہ موجود ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب پورا ملک جو اب ملک کا اس وقت آپ کے سامنے ہی نا، ملک کیا ریلوے نہیں چل رہا، سٹیل مل نہیں چل رہا، یعنی قومی اداروں کی لوٹ مار کر کے انہوں نے اس انتہا پہ پہنچا دیا کہ اب کوئی چیز جو ہے وہ آگے ہلنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سٹیٹس کو میں کا حل آئین میں کیا ہے؟ آئین میں اس سٹیٹس کو کا حل یہ ہے کہ لوگوں سے مینڈیٹ لیا جائے. یہ لوگوں سے مینڈیٹ لیں، اس کے بعد اگر لوگ دوبارہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ان کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے. 21 نومبر کو ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ بلاول ہاؤس کی طرف سے جاری ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور سیف الرحمان کے زور زور سے رونے اور دھاڑنے کی وجہ سے لانڈی جیل کے دیگر قیدیوں کی نیندیں خراب ہوتی تھیں
اور اس وقت جو آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے تھے اس کو پوچھنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب رومال بھجوایا کرتے تھے. ایک کام کیوں نہیں کرتے, کسی کو بھیج کر کے لانڈی جیل کے مالخانے سے وہ رومال منگوا لیں, قومی یادگار ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو تضحیق کا بیز یعنی بناوٹی کہانیاں اور باتیں ہوتی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کے متعلق بڑی ہو سکتی ہیں کہ وہ کس طرح سے باہر آئے. بینظیر نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان کو ایک امریکہ کے ایک فلیٹ میں بند کیوں کیا, بند کیا, اور تالا لگا کے چابی لے گئی تھی, آپ کو کیسے پتا؟ بالکل تالا لگا دیا تھا کہ خبردار تم نے اگر پارٹی کے کسی معاملے میں جو ہے وہ حصہ لیا. اور آپ کو یاد ہوگا سر یہ اندر کی رپورٹ آئی کہاں سے؟ اندر کی رپورٹ نہیں, اندر کی رپورٹ, یہ تو باہر کی رپورٹ ہے. اچھا, یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ اوارڈنگ کا پروسیس کرتی ہے تو یہ مشکل ترین اور اہم ترین پروسیس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے سارا پروسیس جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے کیا. آپ مجھے بتائیں کسی ایک میٹنگ میں آصف زرداری صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی اس میٹنگ میں تو کیا ان کو یو کے بھی آنے دیا, ان کو کہا کہ نہیں آپ ادھر ہی جو ہے وہ بیٹھے رہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں, لیکن سن لیں بات یہ ہے کہ جتنے حوصلے کے ساتھ, جتنی جرت کے ساتھ میاں نواز شریف نے لانڈی جیل کاٹی ہے, اٹک کا قلعہ کاٹا ہے, لیکن جس جمع مردی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں پریکٹیکلی قوم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں. ایک بات. یہ تو سارا دوسری چیز یہ کہ اگر نواز شریف صاحب, سر مجھے ایک بات بتائیے, آصف علی زرداری کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واٹ ایور فلیٹ میں بند کر دیا یہ وہ, میں اس سے قطعی طور پہ قاصر ہوں کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا, لیکن اگر میں یہ بات مان بھی لوں تو کتنے مزے کی بات نہیں ہے کہ وہی آصف علی زرداری پھر سیاست کا ایک ایسا مہرہ بن کر کے ابھرتا ہے جس سے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب کبھی دبئی جاتے ہیں, کبھی لندن جاتے ہیں. بالکل غلط ہے, دبئی نہیں گئے تھے, بالکل غلط ہے. سن لیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مثال ہے کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ فلاں وقت میں جو ہے وہ آپ کانگریس میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی پرائمری اسکول میں بھی تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے نا اپنی باتوں سے. میاں نواز شریف نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا, انہوں نے خود تسلیم کیا قوم کے سامنے کہ ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ ہم نے صحیح معنوں میں سپورٹ نہیں کیا یا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اب ہم نے یہ 36 پوائنٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں, ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے. وہ معاہدہ ہوا تھا بینظیر بھٹو سے, اس کے بعد آگے آصف زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب سے اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو مذاکرات ہوئے ان کے لیے ان کو اسلام آباد میں بھی ملے, ان کو بوربن میں بھی ملے, دبئی میں بھی ملے. لیکن جب دیکھا کہ وہ آدمی کسی بات پہ نہیں آ رہا اور جو وعدہ کرتا ہے بعد میں کہتا ہے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے, تو پھر انہوں نے ان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی. آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ اتحاد برقرار رہتا ہے, نال یہ نہیں, پنجاب ہم میں نے جو اتحاد کی نہیں کوشش کی. پنجاب میں جو گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان یا آپ کے درمیان اور گورنر کے درمیان جو گولہ باری کا سلسلہ اتنے عرصے سے جاری ہے, آپ اسے ایک ہیلدی ٹرینڈ مانتے ہیں جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, حکومت کے لیے؟ بالکل نہیں, یہ ہیلدی ٹرینڈ نہیں ہے. آپ نے اسے بدلنے کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بے شک ریسرچ کر لیں. میں پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہوں. پہلے سلمان تاثیر صاحب تھے, اب سردار لطیف کوسہ صاحب ہیں. دونوں کے خلاف آپ کے بیانات ریکارڈ کبھی میں نے پہلے بیان نہیں دیا. جب وہ بیان دیتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں, میں ان کے خلاف بیان نہیں دیتا. میں نے ان کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت عملاً کتنے محکمے ہیں صوبائی حکومت؟ سارے محکمے ان کے پاس. اتنے قابل ہیں وہ, باقی سب جاہلوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے. نہیں, کوئی جاہلوں کی فوج نہیں ہے. جو کیبنٹ جو ہے, یہ آپ آئین پڑھیں, کیبنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر ایک چیف منسٹر ہے, اس کے ساتھ 5 منسٹر ہیں یا 50 منسٹر ہیں, دے آر کلیکٹیولی رسپانسبل فار آل افیئرز. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے اس کے ذمہ دار میں نہیں, میں ہر چیز کا ذمہ دار ہوں. اور ان کے ساتھ تقریباً اس وقت 15 منسٹرز اور ایڈوائزرز کی ٹیم ہے, اور اس کے ساتھ وہ الحمدللہ جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی منسٹر تھوڑے ہیں یا باقی جاہل ہیں, تو ہم نے جو کمیٹی سسٹم رائج کیا ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی جو کمیٹی جو اس کو مانیٹر کرتی ہے اس میں 10-10, 15-15 ایم این اے ایم پیز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ورکرز ہیں. تو جب امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ چند وزارتوں کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہے, تو یہاں پہ کوئی ضروری لکھا ہوا کہ یہاں پہ فوج ظفر موجی ہوگی منسٹرز کی, تو پھر ہی جو ہے وہ کام صحیح ہوگا. وزیر اعظم بنتے تو کیوں 15 لاکھ آدمی کو منسٹر بنا دیتے ہیں؟ مہاورتن کہہ رہا ہوں. نہیں,
جب باہر ڈیلیگیشن جاتے تھے تو 150 200 میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی جو بھی، مجھے شور نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا، جی تو ان کی منسٹریز میں کبھی بھی 25 یا 30 سے زیادہ لوگ نہیں نہیں سر، ہوتے. نہیں سر، ایسا نہیں ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. میرا آپ خیال اس ہے کو چیک کر لیجیے گا. میرا خیال ہے کہ بھل میں نے کیونکہ چیک نہیں کیا اس لیے میں اس کے اوپر زور نہیں دیتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی کیبنٹ آج کل جیسی کیبنٹ نہیں تھی. یعنی اب یہاں پہ تو 70 وزیر ہیں، ٹھیک. تو ایسا نہیں تھا. ناظرین، رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد.